بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام آئلہ ہے، میری عمر 18 سال ہے اور میں FSC کی تیاری کر رہی ہوں۔ اگلے ماہ ہمارے امتحان ہونے والے تھے، اس لیے میں گھر پر بھی پڑھتی رہتی تھی۔ میرا ایک بڑا بھائی بھی ہے، اس کا نام تنویر ہے۔ تنویر مجھ سے 2 سال بڑا ہے اور وہ BSc کی تیاری کر رہا ہے۔ ہم صبح اکٹھے پڑھنے کے لیے جاتے، لیکن ہماری کلاسیں علیحدہ علیحدہ تھیں، اس لیے ہم علیحدہ علیحدہ ہی گھر واپس آتے۔ ہمارے گھر میں ہم 4 لوگ رہتے تھے، یعنی میں، آئلہ، میرا بڑا بھائی تنویر، میری امی اور میرا ابو۔ میرے ابو ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتے تھے، اس لیے وہ اکثر و بیشتر شہر سے باہر ہی رہتے تھے۔ میری امی پڑھی لکھی اور سیدھی سادی خاتون تھی۔ میرے بھائی ایک دوست بھی تھے، اس کا نام اجمل تھا۔ اجمل بہت امیر ہے، اس کی حیثیت ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ اکثر و بیشتر ہمارے گھر آ جاتا ہے۔ اجمل کے ابو سرکاری ملازم ہیں اور پولیس کے شعبے میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ اس کا ٹرانسفر دوسرے شہر ہو گیا، لیکن اجمل پڑھائی کی وجہ سے اپنے ابو کے ساتھ نہ جا سکا۔ ایک دن اجمل ہمارے گھر آیا تو بہت پریشان تھا۔ میری امی نے پوچھنے پر بتانے لگا کہ آنٹی، میرا ہاسٹل میں دل نہیں لگتا، میں بہت پریشان ہوں۔ میرے ساتھ کمرے میں سب آوارہ لڑکے رہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ امی کہنے لگی، اجمل بیٹا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے، جب تک ہمارے امتحان نہیں ہو جاتے تم یہیں رہ لو۔ میں نے تو کبھی تم میں اور تنویر میں کوئی فرق نہیں کیا، تم اسے بھی اپنا ہی گھر سمجھو اور مجھے اپنی ماں سمجھو۔ اس طرح اجمل ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ وہ میرے بھائی تنویر کے ساتھ اکٹھے پڑھنے جاتا اور پھر اس کے ساتھ ہی واپس آتا۔ ہم اکٹھے گپ شپ لگاتے۔ ہم نے اجمل اور تنویر میں کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ میں تو اسے بھی اپنا بھائی سمجھتی تھی، لیکن میں محسوس کر رہی تھی کہ پچھلے کچھ دنوں سے اجمل مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا ہے۔ پہلے تو میں نے اسے اگنور کیا اور سوچا کہ وہ مجھے بہن کہتا ہے اور ہم دونوں میں بہن بھائیوں والا ہی رشتہ ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک دن اجمل ہمارے گھر آیا۔ اس دن اجمل جلدی گھر آیا اور تنویر بھی اس کے ساتھ نہ آیا۔ اس دن میں کالج نہیں گئی تھی۔ آتے ہی اجمل کہنے لگا کہ میری امی کا فون آیا ہے اور وہ مجھے بلا رہی ہے، تو وہ کہہ رہی ہے کہ اپنی بہن کو بھی لے آنا۔ آئلہ، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ میری امی بولیں کہ اجمل بیٹا، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ یہ تمہاری بہن ہے، بے شک تم لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اجمل بولا کہ ٹھیک ہے آئلہ، آ جاؤ، چلتے ہیں۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل نکالی اور مجھے بولا کہ بیٹھ جاؤ۔ میں اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ وہ موٹر سائیکل تیزی سے چلانے لگا اور کافی دیر بعد ایک بالکل الگ تھلگ گھر کے سامنے بائک روک دی اور کہنے لگا کہ امی اس وقت اس گھر میں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مجھے لے کر اس گھر میں چلا گیا۔ جب کمرے میں گئے تو میرے تو حواس باختہ ہو گئے، کیونکہ پورا کمرہ خالی تھا اور اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اجمل سے کہا، امی کہاں ہیں؟ تو اجمل کہنے لگا، تم بیٹھو، امی ابھی آتی ہے۔ یہ کہہ کر اجمل باہر چلا گیا اور 5 منٹ بعد دوبارہ واپس آیا تو اس نے آتے ہی کمرے کی کنڈی لگائی۔ میں نے کہا، اجمل بھائی، یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر امی نہیں ہیں تو ہم واپس چلتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں شیطانی مسکراہٹ اتر آئی تھی۔ وہ کہنے لگا، آئلہ، یہاں کوئی بھی نہیں ہے، آ جاؤ، اکٹھے ہی زندگی کا مزہ لیتے ہیں۔ میں نے کہا، اجمل بھائی، میں آپ کو بھائیوں کی طرح سمجھتی ہوں، میں آپ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ بولا کہ بھائیوں کی طرح سمجھتی ہو، لیکن میں تمہارا بھائی تو نہیں ہوں، بھائی تو صرف تمہارا تنویر ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی بھی بھائی نہیں ہے۔ اجمل کے منہ سے یہ بات سن کر میں لاجواب ہو گئی اور بولی کہ اجمل بھائی، اگر تم مجھے چاہتے ہو تو امی سے میرا ہاتھ مانگ لو۔ اجمل کہنے لگا، تمہارے ساتھ شادی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، صرف تمہاری امی کو کہنے کی دیر ہے، وہ تو اسی وقت تیار ہو جائیں گی، لیکن میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا، میں تو تمہارے ساتھ ایسے ہی مزے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، اجمل بھائی، یہ کام حرام ہے، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور میرے ہاتھوں کے تمام طوطے اڑا دیے۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن اجمل نے میری ایک نہ سنی اور اسی حالت میں مجھے وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں وہاں سے لٹی پٹی شام کو اپنے گھر واپس آئی، بھائی اور امی کو بتایا، FIR بھی درج کرائی، لیکن اجمل کا باپ ایک بڑا پولیس آفیسر نکلا۔
ایسے لیے ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی، الٹا ہم پر ہی الزام لگا اور ہم رو دھو کر